السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال۔ آج کے عام ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک تو عام ڈیولپمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے 27 اکتوبر کو ہونے والے لانگ مارچ کے حوالے سے اسٹریٹ موومنٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ بنوں پہنچے ہیں، وہاں اسٹریٹ مہم کا جلسہ کیا ہے جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شرکت کی ہے۔ پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے منگل کو روز کو اس کی بہنیں انڈیا چل جائیں گی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ حکومت ذرائع سے کہ سہیل آفریدی کی ممکن ہو کہ آنے والے کچھ دنوں میں عمران خان سے ملاقات ہو جائے۔ سندھ میں صوبوں کی تقسیم کے ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی آمنے سامنے ہے۔ ایم کیو ایم نے پھر صوبوں کی تقسیم اور اسلامی یونٹ کی بات کی ہے۔ ایم کیو ایم رہنماؤں نے جن میں اختلافات تھے، مگر اس کے بعد خالد مقبول ستی، مصطفیٰ کمال اور دیگر نے، فاروق ستار نے آج اکٹھے پریس کانفرنس کی ہے اور سندھ کے کراچی کو جو ہے صوبہ بنانے کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ تو اس کے رد عمل میں ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ فاروق ستار کا اور مقبول ستی کی اور سمیت ان کو بیمار ذہنیت کے مالک ہیں، ان کا علاج صحت کی وزارت کے پاس ہے۔ جب تک سندھ کی لوگ نہیں چاہیں گے ایک قانون ہے، اس تک صوبے نہیں بنائے جائیں گے۔ علاوہ مسلم لیگ نون کی پرسوں جو پیپل پارٹی پر تنقید ہوئی تھی مریم نواز کی، آج اس کو ندیم افضل نے چیلنج کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو دھاندلیوں کا کشمیر میں الیکشن کے الزامات عائد کیے تھے وہ ثبوت کے ساتھ کیے تھے، بغیر کوئی اسی طرح کے حوال نہیں کیے۔ تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو چیلنج کیا ہے کہ وہ آئیں ہم سے مناظرہ کریں۔ تو کر کے پی ٹی آئی کے حوالے سے 27 اکتوبر کو اور جو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ہے، اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی جانب سے کوششیں تیز کی جا رہی ہیں اور مختلف مراحل میں یہ لانگ مارچ ہوگا۔ پی ٹی آئی پہلے دعویٰ کر چکی ہے کہ 20 لاکھ افراد اس طرف اس وقت لانگ مارچ میں شرکت ہوں گے، تاہم مقدر حلقے اب کیا سے گھبرا گئے ہیں اتنی عوام سے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے پی ٹی آئی سے ڈائلاگ کا سلسلہ حکومت شروع کر رہی ہے، پس پردہ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب سہیل آفریدی کی آنے والے کچھ دنوں میں عمران خان سے امکان ہے کہ ان کی ملاقات بھی کرائی جائے۔ کے پی کے صورت کے پی کے وزیر اعلیٰ بنوں پہنچے، وہاں اسٹریٹ مہم کے سلسلے میں انہوں نے وہاں جلسہ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ دوسرے صوبوں میں بھی جائیں گے، پنجاب میں بھی جائیں گے، صوبہ سندھ میں بھی جائیں گے، وہاں پر اسٹریٹ مہم کے سلسلے میں لوگوں کو اجاگر کریں گے تاکہ وہ 27 اکتوبر کو دیے گئے لانگ مارچ میں شرکت کریں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ باقاعدہ رجسٹر ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا مطلب ہے کہ مقصد ہے کہ وہ اس جو ہے تمام تر جو صورتحال ہے اس میں لانگ مارچ شرکت کے لیے رجسٹر کرا رہے ہیں کہ حکومت اب عمران خان سے ڈائلاگ کرنے چاہتی ہے۔ عمران خان سے کیونکہ سہیل آفریدی کی ملاقات کرانے کا اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں سہیل آفریدی عمران خان سے مل کر تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں گے اور نئی حکمت عملی کے حوالے سے وہ بھی بات چیت کریں گے۔ صوبوں کے حوالے سے مختلف جو کیا سرائیاں اب کے بعد بحث موضوع بنا ہوا ہے کہ انتظامی یونٹ کبھی کہہ رہے ہیں کہ 20 صوبے بنیں گے، 25 صوبے بنیں گے، کبھی کہتے ہیں کتنے صوبے بنیں گے۔ یہ بحث مباحثہ ٹی وی ٹاک شو سے ہر سیاسی لوگ ہر سطح پر یہ شروع ہو چکا ہے۔ تاہم کل رانا ثناءاللہ نے اس کا ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مقتدر حلقے کی طرف سے اس قسم کا کوئی ڈسکس نہیں کیا گیا۔ تاہم اسی کے جواب میں وفاقی وزیر سے ہیں مصطفیٰ کمال نے، انہوں نے آج شہزاد اقبال کے پروگرام میں کہا کہ رانا ثناءاللہ کو یہ پتہ ہے کہ 26 اور 27 ترمیم کیسے آ گئی تھی، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کابینہ میں کیسے چلی آئی۔ تو اسی طرح یہ بھی صوبوں والی بات بھی
جلدی انتظامی یونٹ کی جلدی سامنے آ جائے گی اور کابینٹ کو کیا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لانے والے جلد اس کو سامنے لے آئیں گے۔ تو مصطفیٰ کمال نے یہ کہا ہے یہ آج کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ایم کیو رہنماؤں فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی نے آج پریس کانفرنس کی ہے۔ سندھ میں صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ سندھ کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آج بھی سندھ کے لوگ 20 کلومیٹر پانی لینے کے لیے دور جاتے ہیں جہاں پانی کی سہولت نہیں ہوتی، اور جانور بھی وہیں سے پیتے ہیں، انسان بھی یہی پیتے ہیں، وہیں سے پانی پیتے ہیں۔ گزشتہ ایک سال میں 200 ارب سے زیادہ روپے سندھ گورنمنٹ کو وفاقی حکومت نے دی ہے، مگر سندھ کی تقدیر تبدیل نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے اور ہم علیحدہ صوبہ بنائیں گے۔ تو اس کے علاوہ خالد مقبول صدیقی نے یہ بھی کہا کہ اگلے جو جشن آزادی ہو گئے وہ ہم اپنے صوبوں پہ اپنی زمین پر بنائیں گے۔ مطلب اس کا کہنا تھا کہ یہ صوبہ بن جائے گا، وہیں پر وہ جشن آزادی منائیں گے۔ تو اس بیان پر پی ایم کیو کی پریس کانفرنس پر آج پیپل پارٹی رہنماؤں کی طرف سے سخت اختلافات سامنے آئے ہیں۔ پیپل پارٹی کے مختلف رہنما سسی پلیجو اور اس کے علاوہ قادر مندو خیر اور سمیت ناصر شاہ سمیت دیگر رہنماؤں نے اس پر بات چیت کی ہے۔ اس کی ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ جو فاروق ستار ہیں وہ صحت کے مریض ہیں، ان کی علاج جو ہے صحت کی وزارت کے پاس ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی کبھی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی سندھ کی تقسیم۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کو ہم ٹکڑے ٹکڑے بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سندھ کے ٹکڑے نہیں بنیں گے مگر ان کی پارٹی کے بننے ہوتے ہوئے ہم نے دیکھتے ہیں۔ سسی پلیجو انہوں نے کہا کہ سندھ دھرتی ہماری یہ مادر وطن ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے جو یہ زہر اگل رہے ہیں لوگ، یہ خود کہ ان کی پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں اب۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہنا تھا کہ سندھ کی تقسیم نہیں ہوگی جب تک سندھ کے لوگ نہیں چاہیں گے تب تک کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قانون موجود ہے۔ سسی پلیجو کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق اگر صوبے بننے ہیں تو پھر ان کو قانونی راستہ ہے، جس سے سندھ کی عوام جب تک اس بات پر ایگری نہیں ہوگی تب تک اس کو صوبے بننے نہیں دیے جائیں گے۔ تاہم مسلم لیگ نون کی جانب سے کل تنقید کی گئی تھی، تو اس پر اب پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے آج مختلف رہنماؤں کی طرف سے موقف سامنے آ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کل میاں نواز شریف مری میں اجلاس میں کہا تھا کہ پیپل پارٹی سے یہ ہمیں امید نہیں تھی کہ وہ سیاست کی بجائے دشمنی کی سطح تک چلی جائے۔ تو اس کے علاوہ مریم نواز نے بھی تنقید کی تھی سندھ کی حکومت کے ساتھ۔ 17 سال سے ان کی حکومت انہوں نے سڑک نہیں بنائی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بسیں نہیں چلائی، اور انہوں نے کہا کہ گندگی کے ڈھیر ہیں صوبہ سندھ میں، ایسے کوئی وعدے کشمیر میں نہیں کیے، جس کی وجہ سے کشمیر کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ بلاول بھٹو کو نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ تو آج ندیم افضل چند نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، مسلم لیگ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ مناظرہ کے لیے چیلنج کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں ندیم افضل نے چاہا کہ نون لیگ تنقید کی ہے، آزاد کشمیر میں من مانی نتائج تیار کرنے کا الزام عائد کیا ہے نون لیگ پر۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مناظرے کے لیے چیلنج کرتا ہوں کہ اداروں کی زیادہ ادارے کس نے بنائے اور کس نے بیچے، کشمیر میں میچ فکسنگ کر کے جیتنے والی جیتنے نہیں دیں گے، یہ پلوشا خان کا بھی بیان ہے۔ اور پیپل پارٹی کی رہنما پلوشا خان نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سرکاری ٹرانسپورٹ شروع کی تھی، ان کے نتیجے میں پنجاب میں اور اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ پارٹنرشپ تک کوئی ادارہ دکھائیں۔ تو دوسری طرف انہوں نے کہا، پلوشا خان کا کہنا تھا
کہ آزاد کشمیر میں میچ فکس ہوا کر کے جیتنے والی جماعت عوامی مینڈیٹ کا درس نہ دے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں بار بار پولنگ کروا کر دھاندلیاں کرنے کی کوشش کی گئی۔ پیپل پارٹی کے سینئر رہنما کشمیر میں مسلم لیگ نون کو جیتے ہوئے لوگوں کو حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور پنجاب نہیں ہے، لاہور سے باہر نکلیں تو زمینی حقائق آپ کے سامنے ہوں گے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف آج ملک کے مختلف حصوں پشاور، کراچی اور لاہور میں احتجاج کیے گئے ہیں۔ نئی ملک کی سربراہی میں لاہور میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو ہاؤس کے باہر احتجاج کیا گیا، جہاں نعیم الرحمن کا کہنا ہے کہ پیٹرول لیوی کی جو ٹیکس لیا جا رہا ہے وہ کہاں کا نظام ہے، مسلط کیا گیا ہے، عوام کو فوری ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے اس طرح کے پالیسی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ روڈ ٹرانسپورٹ نے حکومت سے بات چیت کے بعد جو احتجاج کی کال یہ 40 دنوں کے لیے مؤخر کر دی ہے۔ تو اب تک کی یہ صورتحال تھی۔ آنے والے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ آنے کے بعد۔